الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستو بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، پچھلی جمعہ میں اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں انسانی دوروں اور انسانی زمانوں میں سے نوجوانی کے دور اور نوجوانی کے زمانے کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. چند باتیں اس وقت عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. نوجوانوں کے واسطے نوجوانی یہ انمول تحفہ ہے. نوجوانوں کے واسطے نوجوانی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور نوجوانی یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اور قیمتی زمانہ ہے. نوجوانوں کی نوجوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی شانہ کو بے حد پسند ہے. اور نوجوانوں کی عبادت کی نوجوانی میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اور نوجوانوں کے واسطے نوجوانی کا مستقل حساب ہے، مستقل سوال ہے. جس طرح زندگی کا ایک مستقل سوال ہے اور جس طرح زندگی کے سوال کا جواب معقول نہ ملنے پر چھٹکارا نہیں ہے، اسی طرح جوانی کے سوال کا معقول جواب نہ دینے پر بھی چھٹکارا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہمیت سے اس بات کو بیان فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. کہ زندگی کے متعلق سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری، زندگی کی کارگزاری تفصیل سے ڈیٹیل بیان کرنی ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور گزاری زندگی کے سوال کا معقول جواب نہیں ملے گا، پیروں میں حرکت نہیں. جس طرح زندگی کے سوال کا معقول جواب نہیں تو پیروں میں حرکت نہیں، اسی طرح جوانی کے سوال کے جواب کا جواب معقول نہیں تو جوان آدمی کی جوانی کا سوال اور اس کا معقول جواب نہ ملنے پر بھی پیروں میں حرکت نہیں. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں کھپائی. تیسرا سوال مال کے متعلق، مال کہاں سے کس طرح سے کمایا.
چوتھا سوال مال کو خرچ کہاں پر کیا، کس طرح کیا، خرچ کرنے کا طریقہ کیا رہا، اور پانچواں سوال جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس میں کیا عمل کیا۔ تو نوجوانوں کے واسطے نوجوانی انمول تحفہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ نوجوان آدمی اپنے آپ کو بوڑھے کے مانند سمجھے، یعنی کہ موت کو قریب سمجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بوڑھا آدمی موت کو قریب سمجھتا ہے تو اعمال آخرت کی کثرت کرتا ہے، فکر آخرت اس کے دل میں سور جاتی ہے۔ اور یہ بات حدیث پاک سے ماخوذ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، کہ تم میں سے بہترین جوان وہ ہیں جو اپنے آپ کو بوڑھے کے مانند سمجھے، اور تم میں بہترین بوڑھا وہ ہیں جو اپنے آپ کو جوان کے مانند سمجھے۔ بڑھاپا آ گیا، لاٹھی اس کا سہارا بن گئی، ایک پیر قبر میں لٹک گیا اور ابھی بھی خواب دیکھتا ہے جوانوں کی طرح کا۔ اس لیے کہا بدترین بوڑھا وہ ہے جو اپنے آپ کو جوان کے مانند سمجھے۔ حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ او نوجوان تو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ بوڑھا ہوگا، پر جوانی میں عبادت کے واسطے کوشش کر، اس وجہ سے کہ بوڑھا زندہ رہ جاتا ہے اور نوجوان مر جاتا ہے۔ ہزاروں بوڑھے ایسے ہیں جن کے سامنے لاکھوں نوجوان چل بسے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جوانی کے زمانہ میں بڑھاپے کے زمانے کے واسطے کچھ ذخیرہ کر لو، اچھے بھلے کھرے کاموں کو جمع کر لو تاکہ بڑھاپے میں پشیمانی اور پچھتاوا نہ ہو۔ اور ایک عجیب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بلغ 40 سنہ، جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، ولم یبلغ خیرہ من شرہ فمصیرہ الی النار، جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور اس کے اچھے کھرے بھلے کام اس کی برائی کے کاموں کے اوپر غالب نہیں آئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں من بلغ 40 سنہ، کہ جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، ولم یبلغ خیرہ من شرہ، اور اس کے اچھے بھلے کھرے کام اس کی برائی کے کاموں پر غالب نہیں آئے، یمسح الشیطان وجہہ، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے خوش ہو کر، شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے خوش ہو کر، فیقول، اور شیطان کہتا ہے انا فدیت ھذا الوجہ لا یفلح، میں اس چہرے پر قربان ہوں، میری جان اس کے چہرے پر قربان ہے اس وجہ سے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ 40 سال کی عمر گزر گئی، اچھے بھلے کام برے کاموں پر ابھی تک غالب نہیں آئے۔ من بلغ 40 سنہ ولم یبلغ خیرہ من شرہ فمصیرہ الی النار، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے نوجوانوں کے واسطے نوجوانی کو غنیمت اور نوجوانی کو قیمتی بنانے کے واسطے، اس کے علاوہ علماء نے نوجوانوں کو ان کی نوجوانی کی اہمیت بتلانے کے واسطے ایک عجیب بات یہ لکھی کہ نوجوان جو ہے یہ نظام کائنات کا معمار ہے۔ یہ سیدھا بات ہے، نوجوان نظام کائنات کا معمار ہے۔ اگر نظام کائنات میں نوجوانوں کا کردار یا تو کم ہو جاوے
یا تو ختم ہو جاوے یا تو مفقود ہو جاوے یا محدود ہو جاوے تو نظام کائنات تتر بتر اور درہم برہم ہو جاوے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نوجوان طبقہ یہ دنیا کی ہر بڑی اور چھوٹی تحریک اور تنظیم کے واسطے کردار ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی تحریک اور تنظیم کا معیار کہو یا مدار کہو یہ نوجوان طبقہ۔ اور دور حاضر میں نوجوانان اسلام کے کردار کو ختم کرنے کے واسطے اسلام دشمن طاقتوں نے، اسلام دشمن قوتوں نے بڑا زور لگایا ہے اور تنظیموں کے ساتھ، سازشوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، میٹنگوں کے ساتھ، چال بازیوں کے ساتھ دشمنان اسلام نے نوجوانان اسلام کے کردار کو ختم کرنے کے واسطے بھرپور حصہ لیا۔ بالخصوص نوجوانوں کے کردار کو ختم کرنے اور خراب کرنے کے واسطے، نوجوانوں کی قوت اور طاقت کو جو ملی طاقت ہے، جو قومی طاقت ہے، اس کو خراب کرنے کے واسطے، اس کو ختم کرنے کے واسطے نوجوانان اسلام کی اسلامی وضاقت، رہن سہن، چال ڈھال کو ختم کرنے کے واسطے، اسلامی بود و باش کو ختم کرنے کے واسطے، اسلامی کلچر کو ختم کرنے کے واسطے اور اسلامی لباس سے انہیں ہٹانے کے واسطے ذرہ برابر کی کمی اور کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کو اور طاقتوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ نوجوان طبقہ یہ امت اور ملت کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہ امت کی عمارت کے واسطے مضبوط ستون ہے۔ اس واسطے علماء لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو ہے سماجوں میں اور معاشرتوں میں بڑی اہمیت ہے، نوجوان کے واسطے بے حد ضروری ہے معاشروں میں اور سماجوں میں اپنی اہمیت کو جانے، اپنی حیثیت کو سمجھے۔ دنیا کی ہر بڑی اور چھوٹی تحریک اور تنظیم نوجوانوں کے بغیر نہ کبھی کامل اور مکمل ہوئی، نہ کبھی کامل اور مکمل ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی تحریک اور تنظیم کو نوجوانوں کے بغیر کامیابی نہ ملی ہے اور نہ مل سکے گی۔ یہی نوجوان طبقہ جس کے ذریعے قومیں بنتی ہیں اور اسی نوجوان طبقے کے ذریعے قومیں بگڑتی ہیں۔ نوجوانوں کے ذریعے ہی ملک آباد ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ذریعے ہی ملک برباد ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ یہ معاشروں کے واسطے اور سماجوں کے واسطے تعمیر بھی ہے اور تخریب بھی ہے، یعنی نوجوانوں کے ذریعے معاشرے کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے اور معاشرے کی تخریب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ نوجوان طبقہ امت اور ملت کے واسطے ایک مضبوط سکون ہے اور ایک مضبوط طاقت اور قوت ہے۔ وطن کے واسطے یہ ذخیرہ ہے نوجوان طبقہ۔ تاریخ گواہ، امت کی اصلاح کی دعوت کا کام ہو یا ظالم شرکشوں سے لڑائی کا فریضہ ہو، نوجوان طبقے کے ہاتھوں ہی انجام پایا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے نوجوانوں کے واسطے اپنی نوجوانی کی اہمیت کو معاشروں میں اور سماج میں جانے۔ یہ نوجوان طبقہ روشن کے دل ہے، یہ نوجوان طبقہ روشن مینار ہے۔ یہی نوجوان طبقہ امت کے واسطے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، مضبوط عمارتوں کو، مضبوط بنیادوں کو کھڑا یہی نوجوان طبقہ کر سکتا ہے۔ اسی نوجوان طبقے کے پاس تاریخ کے رخ کو بدلنے کی ایک طاقت اور ایک صلاحیت ہے، چونکہ ان کے خون میں انقلاب کی روح دوڑتی ہے۔ اس لیے خدا
اللہ کے واسطے نوجوان طبقہ معاشروں میں اور سماجوں میں اپنی اہمیت کو جانے، اپنی شخصیت کو جانے، اپنی حیثیت کو جانے، اور یہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی، 4 دن کے عیش و عشرت کے سامان کو چھوڑ دیں۔ ملک بننے کی بات نہیں ہے، اور رہبانیت اختیار کرنے کی بات نہیں ہے، جنگلوں میں اور بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 دن کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کو سمجھ کر اپنی صلاحیت کو اس پر کھپانا کہ مجھے جوانی کیوں دی گئی تھی اور جوانوں کی عبادت کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت خاص کر کیوں بیان کی گئی۔ دور حاضر کا نوجوان طبقہ جو غفلت میں اپنی جوانی کو کھپا رہا ہے، اس جوانی کے سوال کے جواب کے واسطے تیار ہو جائے۔ دنیاوی مشاغل کے ساتھ اخروی مشاغل کو بھی، دنیاوی کاموں کو چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دے رہا، پر دنیاوی کاموں کے ساتھ اخروی کام بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ آخرت بناؤ گے تو دنیا اپنے آپ بنے گی، دنیا بناؤ گے تو آخرت اجڑ جائے۔ تو اپنی صلاحیت اصل مقصد میں خرچ کرنا ہے۔ نوجوانوں کی نوجوانی قیمتی کیسے بنے گی؟ کہا کہ نوجوانوں کے واسطے نوجوانی غنیمت ہے، اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو عبادت الہی میں لگائے، طاعت الہی میں لگائے، اور اجتناب کرے، احتراز کرے معاصی، نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے۔ نوجوان بے مثال نوجوان بنے، انگلی سے کوئی اشارہ کرے کہ اس نوجوان کی نوجوانی دین کے کام میں خرچ ہوتی۔ عبادت الہی میں نوجوان اپنی جوانی کھپائے، اس کی باقاعدہ ترغیب اور تعلیم دی گئی، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے نوجوان اولاد کو عبادت الہی میں مشغول کیا۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ اچھا عنوان اختیار کیا گیا تو صرف یہ بڑی بڑی باتیں ہی بیان نہ کی جاوے، بطور مشورہ کی یہ بات کہہ رہا تھا، ساتھ میں اسلاف اور بزرگوں کے واقعات، ان کی اولاد کے واقعات بھی بیان کیے جائے۔ کہا اچھا مشورہ ہے، اس پر عمل کر لیں گے۔ تو کہا کہ پہلے یہ چند باتیں عرض کریں گے، آخر میں ایک واقعہ عرض کریں گے۔ واقعہ میں نے اٹھایا ہے مکاشفۃ القلوب سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے ایک نوجوان غلام اور ملازم کی عبادت کا حال لکھا ہے۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو عبادت الہی میں لگائے۔ تو ایک نوجوان غلام اور ملازم کی عبادت کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک رئیس قسم کا آدمی بازار گیا غلام اور ملازم خریدنے کے واسطے۔ ایک غلام ملازم نوجوان ہاتھ چڑھا، اس کے پاس گئے، بات چیت کی، خریداری کی۔ نوجوان غلام ملازم تیار ہو گیا پر شرطیں لگانے لگا۔ نوجوان غلام ملازم مالک کے سامنے شرط لگا رہا ہے کہ 3 شرطیں اگر تمہیں منظور ہیں میری، تب جا کے آپ مجھے خرید سکتے ہو۔ مالک نے کہا وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ تو غلام نوجوان ملازم کہنے لگا ایک شرط یہ رہے گی کہ فرض نماز کے واسطے آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ جب نماز فرض کا وقت ہو جاوے گا، میں آپ کو کہے بغیر چلا جاؤں، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ کہا کہ تیری یہ شرط منظور ہے۔ دوسری شرط آقا یہ رہے گی کہ دین میں آپ کے کام کروں گا، رات میں آپ کے کاموں سے آزاد رہوں گا۔ مالک کہنے لگا تیری یہ شرط منظور ہے۔ تیسری شرط یہ کہ آپ مجھے رہنے کے واسطے ایک ایسا کمرہ دے جس میں میرے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے۔ کہا تیری یہ شرط منظور ہے۔ نوجوان غلام ملازم کو آقا نے خریدا، اپنے گھر لے آیا، گھر کے تمام کمرے اس کو دکھائے۔ ملازم غلام نوجوان نے تمام کمروں کا معائنہ کیا،
کمروں میں ایک ایسا کمرہ نظر پڑا جو مرمت کے لائق تھا، جو ویران تھا اور جو مرمت کے لائق تھا۔ مالک نے کہا کہ اس ویران کمرے میں، مرمت کے لائق کمرہ، اس میں تو رہے گا؟ کہا کہ یہ کمرہ خدا تعالیٰ کے نزدیک باغیچے کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے۔ کہا تیرے اختیار میں ہے، تو رہے۔ بہرحال کمرہ اس کو سونپ دیا گیا، کمرے میں رہنے لگا۔ دن کے وقت نوجوان غلام آقا کی خدمت بھی کرتا ہے، آقا کے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، تنہائی میں اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت خیال آیا مالک کو کہ میں غلام کے کمرے میں جا کر دیکھوں تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے۔ نوجوان غلام ملازم کے کمرے پر پہنچا، آقا نے دیکھا نوجوان اپنے کمرے میں سجدے کی حالت میں ہے، اور سجدے میں وہ غلام نوجوان کہہ رہا ہے کہ او میرے رب، او میرے خالق، اگر میرے مالک کی خدمت دین میں مجھ پر فرض نہ ہوتی اور میرے ذمہ لاگو نہ ہوتی تو جس طرح رات میں تیری عبادت میں کرتا ہوں اسی طرح دین میں بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا نے جب یہ بات سنی آنکھیں بھر آئی، آنسو لے آیا آنکھوں میں، روتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، اپنی بیوی کو ساتھ میں لایا اور اپنے نوجوان غلام کی یہ حالت اور یہ منظر اس کو دکھایا۔ بیوی بھی رونے لگی۔ نوجوان غلام سجدے میں رب سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے مالک، میرے خالق، اگر میرے اس دنیاوی مالک کے کام میرے ذمہ نہ ہوتے تو جس طرح رات کی تیری عبادت کرتا ہوں اسی طرح دن میں بھی تیری عبادت کرتا۔ اپنے کام سے وہ فارغ ہوا تو مالک اور اس کی بیوی نوجوان غلام سے کہنے لگے کہ اب کے بعد تو کاموں سے آزاد ہے، جس طرح رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے دین میں بھی تیرے رب کی تو عبادت کر، حقیقی مولا کی عبادت کر، جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ نوجوان غلام اسی وقت آسمان کی اور سر اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا صاحب السر قد ظہر السر، کہ او میرے رب، او میرے خالق، ایک راز اور بھید کی بات میرے اور تیرے درمیان میں تھی، اب وہ راز کی بات لوگوں پر ظاہر ہو گئی، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، لا اريد حیاتی، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے موت دے۔ اسی وقت اس نوجوان کی جان بھاگ ہو گئی۔ یہ مثال نوجوان اس کو بولتے ہیں، جوانی میں اپنے آپ کو نوجوان طبقہ عبادت میں لگائے، معاشروں اور سماجوں میں اپنی اہمیت کو اور اپنی خاصیت کو جانے۔ کتنا بڑا مقام ہے نوجوانوں کا، نوجوانی کی عبادت کرنے پر یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو نوجوان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا کر نوجوانی کا زمانہ گزار دیتا ہے، قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کرے نوجوانوں کی سمجھ میں یہ قرآنی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں، یہ نورانی باتیں ہیں، دلوں میں نور پیدا کرتی ہیں، زندگی میں یہ نورانیت لاتی۔ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ شروع سے اگر یہ نوجوان طبقہ مسجد میں اپنے آپ کو لیا، مؤدبانہ عاجزانہ یہ درخواست ہے، اسپیشل نوجوانوں کے واسطے یہ باتیں ہیں قرآن کی اور احادیث کی، تو ذرا شوق پیدا کریں ان باتوں کو سننے کے واسطے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو آئندہ پھر بیان کروں، اس عنوان کے تحت چند باتیں اور عرض کروں، پر اس شرط پر کہ نوجوان طبقہ جو فی الحال مسجد میں موجود ہے اگر یہ چاہتا ہے اپنے آپ کو اذان کے ساتھ مسجد میں لانے، یہ محنت کا کام ہے۔ کسی بھی کتاب میں اس طرح کے عنوان میں اکٹھی باتیں نہیں ملا کرتی،
یہ وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، بہت ساری کتابوں کو یہ صرف میرا ہی کام نہیں، ہر خطیب کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس طرح کے عنوانات کو بنانے کے واسطے جو ہے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اس لائن کی جو باتیں ملتی ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ نہ معلوم اور پر میری تو عادت ہے ان باتوں کو لکھتا بھی ہوں، پھر اس کو جمع کرتا ہوں، ترتیب دیتا ہوں، پھر اس کو یاد کر کے بیان کرتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں میری محنت بھی ضائع اور رائے گا نہ۔ اس وجہ سے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو عادی بناوے، اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاویں گے تو کیا چلا جاوے۔ جمعہ کی تیاری تو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے کرنے کا حکم ہے۔ بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں جو باہر سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وقت ان کا وہاں پر ضائع ہوتا ہے۔ یہ وقت قیمتی بنے گا، آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، موقع ملے گا سورہ کہف کی تلاوت کر لیں گے، سنت نماز سے پہلے، نماز کے بعد بھی سنتوں کا اہتمام ہو۔ تو نوجوانوں سے یہ درخواست جو میں کر رہا تھا، ارادہ اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اذان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسجد میں لائیں گے انشاءاللہ یہ نوجوان۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی اس عنوان کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا